आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़िना का खौफ हो तो निकाह का हुक्म, जब निकाह की सख्त ज़रूरत हो और गुनाह का ख़तरा भी हो, बल्कि गुनाह हो भी रहे हों तो निकाह कैसे करें। अच्छा, ये ख़ातून ने सवाल पूछा है। ये पूछती हैं मेरी उम्र 21 साल है, मुझे एक लड़का पसंद है, इसकी उम्र भी 21 साल है, हम दोनों पढ़ रहे हैं और निकाह करना चाहते हैं। हम दोनों ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, वो शादी के लिए राज़ी भी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शादी कर लो, यानी 2-3 साल का इंतज़ार करना होगा। हमने सोचा है कि ख़ुद ही निकाह कर लेते हैं, यानी ने सोचा है कि अख्पल तरीके से निकाह कर लेते हैं ताकि गुनाह से बच सकें, लेकिन हमारे पास कोई गवाह नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करें। मैं नाम नहीं, इन्होंने तो अपना नाम भी लिख दिया, तो ऐसा जो सीक्रेट किस्म के सवालात होते हैं उसमें से कम नाम नहीं लिखना चाहिए, तो छुप के निकाह करेंगे भी तो पकड़े जाएंगे फिर ऐसी सूरत में। खैर, ये जो ज़रूरत है ना, सिर्फ़ इन लड़की को नहीं है, बल्कि ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमिया है कि वालिदैन को एजुकेशन में बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं। लड़का लड़की साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, टीन एजेस होते हैं, उस वक्त बड़े जज्बात होते हैं, इश्क मुआशरे की ये उम्रें होती हैं और बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है अपनी इंतहा तक पहुंची हुई होती हैं। तो या तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को फिर घर में बंद कर दो भाई, आप घर में कोई होम स्कूलिंग का इंतज़ाम करो। और अगर आपने उसको भेज दिया स्कूल कॉलेज में और को एजुकेशन सिस्टम में, और वो दिन रात लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियां लड़कों को देख रही हैं, और बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, फिर ये कहना कि बेटी मेरी मर्ज़ी से शादी करे या जब मैं कहूँ उस वक्त शादी करे, ये मेरा ख्याल है हमाकत और बेवकूफ़ी की बातें हैं, इंतहाई फजूल किस्म की। अगर आप उनको निकाह से रोकेंगे तो वो ज़िना करेंगे और आप भी उसमें गुनहगार होंगे। मैं वालिदैन से खिताब कर रहा हूँ। तो इसलिए जब बच्ची को आपने को एजुकेशन में भेज दिया है और वो बैठ रही है लड़कों के साथ, तो फिर वो जहाँ कह रही है आप उसकी फ़ौरन शादी कर दें। हाँ, बिल्कुल ही कोई उल्ट पटांग किस्म का लड़का हो, बिल्कुल ही आपके ख़ानदान से मैच ना कर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो फिर वो जहाँ कह रही है आप शादी करें। फिर ये ना कहें कि ये हमारी परंपरा के ख़िलाफ़ है और हमारी ख़ानदानी रसूमात के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ना करे कल वो घर से भाग गई, कल वो ज़िना में मुब्तला हुई, तो ये सारी चीज़ों में आप जो है ना इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। तो बहुत तेज़ी से कल्चर चेंज हो चुका है। आजकल वालिदैन वो पुराने ज़माने के हिसाब से सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जदीद तकाज़े क्या हैं। तो इसलिए मैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों को कहता हूँ कि आप पहली कोशिश तो ये करें, अपनी पढ़ाई को फोकस करें, आप बदनज़री ना करें, एक दूसरे को मत देखें, एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम मत करें। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हो गया है, इश्क मुआशका हो गया है, तो फिर निकाह ही के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर इनको निकाह से रोका जाएगा ये ज़िना की तरफ जाएंगे। और वैसे भी इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जिसे ज़िना का ख़तरा हो उस पर निकाह करना वाजिब है, अगर उसमें इस्तिताअत हो। इस्तिताअत का मतलब उसको रिश्ता मिल जाए, और जो है वो ऐसा रिश्ता मिल जाए जो इसकी इस हैसियत के बावजूद उससे निकाह पे आमादा हो। तो इसलिए ये तो फिर ऐसी सूरत में तो निकाह करना वाजिब हो जाता है। और अगर किसी को रिश्ता ही नहीं मिल रहा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है, कि वो कसरत से रोज़े रखे। तो ये हैंड प्रैक्टिस वग़ैरह या इन चीज़ों की तरफ ना लड़के के लिए जाना जायज़ है, ना लड़कियों के लिए जाना जायज़ है। ये बिल्कुल हराम है, इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सूरह क़द अफ़लहल मुमिनून में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, और सूरह मारिज में भी कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, कि मर्द अपनी बीवी के अलावा और औरत अपने शौहर के अलावा किसी तीसरे रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, ना हाथ के ज़रिए ना किसी और ज़रिए से। तो और हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सही हदीस है, फरमाते हैं हम सफ़र में होते थे, बीवियों से दूर होते थे, तो हम पे औरत की जुदाई बहुत शाख गुज़रती थी, अपनी शहवत पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। हमने नबी से इजाज़त मांगी कि हम अपने आप को किसी तरह खसी कर दें, नामर्द बना दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया हमें। अब आप देखें, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन इतनी शदीद कंडीशन में कि अपने आप को नामर्द करने के लिए वो तैयार हो गए थे। फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, लौ अजाज़ना लख्तसैना, अगर नबी हमें परमिशन दे देते तो हम अपने आप को नामर्द कर देते, यानी हमेशा के लिए नामर्द हो जाते। तो इस कुर्बानी के लिए भी हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन तैयार थे कि इतना ख़तरा था उनको। लेकिन ना उन्होंने नबी से पूछा कि क्या मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, ना नबी ने उनको बताया कि तुम
یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نا 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 نا. نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم, محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے, خواہش مسلط کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے, ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں, کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا, الا علی ازواجہم, کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین, اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے, اسے ملامت کرنا, اسے تانا دینا, یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک, جو نکاح کے علاوہ, اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے, ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا, بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے, ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے, صرف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے والدین کو منائیں حتی الامکان, اور نہیں مانتے تو پھر آپ برائی سے بچیں اور کورٹ میرج کر لیں. آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ. یا گواہوں جو ہے کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی موجودگی میں نکاح ضروری ہے. گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں سے ہر ایک سے میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا نکاح کریں. نہیں کرتے تو برائی سے بچیں, کیونکہ بہت تیزی سے برائی پھیل رہی ہے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, بہت سے والدین کو نہیں پتہ, اور یہ سب تباہ ہو جائے گا, پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہت سے علماء ہیں جو یقیناً ہم سے زیادہ تقوی والے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے, لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یعنی ماحول جا کس طرف رہا ہے. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, میڈیا میں جو ہے نا وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. شہوت کو بھڑکانے والے, خواہشات کو بھڑکانے والے تمام عناصر موجود ہیں, لیکن حلال ذریعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے نکاح کو. والدین کو سمجھائیں, منائیں. والدین کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرنا بہت بری حرکت ہے, لیکن والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ نکاح کر لیں انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ویسے بھی جب نکاح کرنا واجب ہے ایسی کنڈیشن میں, تو پھر واجب اور معاملات میں تو پھر پہلے اللہ کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے. اس مخلوق میں پیرنٹس بھی داخل ہیں, والدین بھی داخل ہیں. تو یہ ایسی صورت میں آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ میری ترغیب ہے, اور میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے, میں اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے, جب کوئی لڑکی اپنے یعنی کسی بھی بوائے فرینڈ سے نکاح کرتی ہے اور خاندان اس میں اگر انوالو نہیں ہوتا, تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی وائف یعنی بننے والی وائف کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ بھی ہو سکتا ہے.
دیکھیے جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا, دونوں کی رضامندی سے شادی ہوتی ہے, رخصتی ہوتی ہے, تو مرد کے لیے پھر اس بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, مرد کا بھی اور عورت کا بھی, لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. لیکن جب اس طرح سے معاشرہ روک رہا ہے اور آپ چھپ کے نکاح کر رہے ہیں, مجبوری میں کر رہے ہیں آپ چھپ کے نکاح, لیکن اس مجبوری میں بعض دفعہ شوہر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. عورت تو بیچاری لڑکی تو آ جاتی ہے میاں کے پاس, لیکن وہ کیا کرتا ہے, اپنی جب خواہش پوری کر لیتا ہے, دل بھر جاتا ہے اس کا, وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس کے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, کیونکہ خاندان کو تو پتہ نہیں ہے, بلکہ وہ بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا اس نے یہ کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ میری اس تقریر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے لگیں اور ان کو چھپ چھپ کے نکاحوں کی ترغیب دینے لگیں, اور جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس وہ استعمال کر کے, جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا, استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو ارینج میرج میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پورے حقوق ملتے ہیں, اور چھپ چھپا کے نکاح میں لڑکا اگر سمجھدار ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, تو وہ تو پھر ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کے لیے لڑتا ہے. لیکن اگر وہ شہوت پرست آدمی ہے اور وہ نالائق ہے, تو وہ پھر مزے اڑانے کے بعد, اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں ایسے کھل کے زبان استعمال کر رہا ہوں, لیکن ہوتا پھر یہی ہے کہ وہ جو ہے نا, جب اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی اور اپنی خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر لڑکیاں بیچاری رلتی ہیں. تو اس لیے میرے پاس کوئی ایسا نکاح اگر آتا ہے پڑھوانے کے لیے, تو پہلی بات تو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ پڑھاؤں ایسا نکاح, کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ لڑکا کس ڈیزائن کا آدمی ہے, یہ رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن اگر کوئی میچور لڑکا آتا ہے, جیسے 40 سال زیادہ ہے, یا لڑکی کی عمر بھی 35-40 سال تک ہے, میچور خاتون ہے, تو میں اس کو بہت اچھی طرح اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو اچھی طرح پرکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے رہنے چاہیے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آسک مفتی طارق مسعود.